روز محشر کی جان گداز بود، روز محشر کی جان گداز بود، اولین پرسش نماز بود۔ لائق ست تعظیم و تکریم میرے واجب الاحترام حضرات سامعین کرام، قابل قدر دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، گھروں میں بیٹھی میری مائیں، بہنیں اور بیٹی ہیں، گزشتہ جمعہ حفاظت زبان پر گفتگو ہوئی کہ زبان کو درست چلانا چاہیے، اس کے موقع کو بھی دیکھنا چاہیے۔ حفاظت زبان کے فضائل اور بے احتیاطی کے نقصانات پر گفتگو ہوئی۔ اس جمعہ کچھ نصیحت کی باتیں عرض کرتا ہوں۔ نصیحت اس گفتگو کو کہتے ہیں جو خیر خواہی کے طور پر للہ فی اللہ، صرف رضائے الہی کی خاطر کسی سے کہی جائے۔ نصیحت سب کے لیے سود مند ہے اور فائدہ مند ہے۔ جو غافل ہے، نصیحت کرنے کے بعد غفلت ختم ہو جاتی ہے، اس کی بے توجہ ہے تو توجہ خیر کی طرف مبذول ہوگی اور اس چیز کی طرف مبذول ہوگی، اور اگر وہ رائے راست پر ہے، عبادتوں میں مصروف ہے، اس کے لیے اگر اسے نصیحت کی جائے تو یہ ترقی کا سبب بنتا ہے۔ بہرحال سب کے لیے مفید اور سود مند ہے نصیحت۔ حضرت اقدس حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جمعہ کی جو تقریر ہے یہ بھی نصیحت آمیز ہوتی ہے، اور یہ صرف سامعین کے لیے نہیں، خطیب کے لیے، کہنے والے کے لیے، مقرر کے لیے بھی سود مند ہے۔ مثلا جو باتیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں، میں وہی کمیاں اور وہی کوتاہیاں اپنے آپ میں دیکھوں اور ان کی طرف میری توجہ ہو جائے تو ظاہر بات ہے آپ سنیں گے، آپ کو فائدہ ہوگا، میں عرض کرتا ہوں میرے بھی فائدہ کے لیے ہیں۔ اگر اس خیال سے تقریر اور بیان کیا جائے کہ مجھے بھی فائدہ ہو تو مقرر کو دو فائدہ ہے، اس لیے کہ مقرر ایک دفعہ اس کو مطالعہ کرتا ہے، اس وقت اس کی کمیاں اس کے سامنے آ جاتی ہیں کہ یہ کمیاں ہیں میری، اور دوسری دفعہ جب وہ سب کے سامنے بیان کرتا ہے اور بیان کر رہا ہوتا ہے اور اپنے اندر بھی وہی کمیاں محسوس کر رہا ہوتا ہے تو گویا وہ اپنے لیے 2 دفعہ اور سامعین کے لیے 1 دفعہ تقریر کرتا ہے، جس کی وجہ سے خود کہنے والے کو 2 فائدہ ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی ہمارے اساتذہ اکرام کا یہی دستور رہا ہے کہ بات وہ کہی جائے پہلے خود عمل کرنے کا ارادہ ہو، اپنے آپ کو ملامت کرنے کا ارادہ ہو، پھر دوسروں سے وہی بات کہی جائے، پھر وہ بات اثر بھی رکھتی ہے، اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے، لوگ عمل بھی کرتے ہیں۔ ہمارے بڑے ہمیں یہی نصیحت کیا کرتے تھے کہ سچ کہا کرے، سچائی بڑی نعمت ہے، سچائی سے اعتماد بڑھ جاتی ہے۔ اعتماد سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، کروڑوں روپوں سے بہتر ہے۔ وہ سچ کی وجہ سے اعتماد بڑھ جاتا ہے، اگر سچ نہیں بول سکتا آدمی پھر بڑا نقصان ہوتا ہے۔ سچ نہ کہنے اور نہ بولنے کی وجہ سے شخصیت متاثر ہو جاتی ہے۔ آدمی جتنا بھی بڑا اچھا انسان ہو، لباس میں، شکل و شباہت میں، اگر گفتگو اس کی درست نہیں ہے، اس کے بولنے میں سچائی نہیں ہے، پھر اس کے ٹاٹ باٹ کے کپڑے اسے فائدہ نہیں دے سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک آدمی گفتگو کرتا ہے اور دوسرا سن رہا ہوتا ہے۔ گفتگو کرنے والا یہی سوچتا ہے کہ میں یہاں چکما دوں گا، وہاں چکما دوں گا، تمہید بناتا ہے، ابتدائی باتیں بتا دیتا ہے، ابھی تک وہ اس خیال میں ہے کہ فلان بات اور تمہید کرنے کے بعد میں اسے چکما دیتا ہوں، یہ پہلے سے انتظار میں ہے کہ کہاں مجھے چکما دے گا۔ کہاں مجھے ڈنڈی مارے گا۔ حالانکہ وہ جو گفتگو کر رہا ہے وہ کہتا ہے میں تو بہت چالاکی کے ساتھ اور بہت شستہ انداز میں کہہ رہا ہوں، شاید وہ مجھے نہ سمجھ سکے، لیکن جو سن رہا ہے وہ پہلے سے فیصلہ کر چکا ہے۔
تو سچ بولنے کی فضیلت احادیث میں اور قرآن کریم میں موجود ہے۔ حدیث پاک میں الصدق ینجی، سچائی میں نجات ہے، یہ بڑی مشہور حدیث ہے، الصدق ینجی۔ اور جو آدمی سچ کہتا ہے، سچ بولتا ہے، وہ کہیں پس بھی جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی راستہ نکال دیتا ہے۔ اس لیے کہ حدیث پاک ہے تو حدیث پاک پر یقین رکھنا تو لازمی ہے، ان الصدق ینجی والکذب یہلک۔ اور غلط بیانی میں پھر ہلاکت ہے، وقتی طور پر آدمی بچ جاتا ہے لیکن نتیجہ غلط نکلتا ہے، نقصان ہوتا ہے، عزت چلی جاتی ہے، اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ الصدق ینجی، سچائی میں نجات ہے۔ ایک حدیث میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اسی سچائی پر گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں، التاجر الصدوق الامین، وہ تاجر جو سچا ہو اور امانت دار ہو۔ سچائی کی بات آئی، التاجر الصدوق الامین، وہ تاجر جو سچا ہو اور امانت دار ہو، مع النبیین والصدیقین والشہداء، وہ قیامت کے دن انبیاء اکرام کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ حالانکہ وہ نبی نہیں ہے، وہ صدیق نہیں ہے، وہ شہید نہیں ہے، وہ عام آدمی ہے، بستر مرگ پر دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، لیکن اس کا رتبہ اور اس کو مقام، اس کا درجہ بہت اونچا ہوگا۔ لیکن ہمارے ہاں یہ ترتیب نہیں ہے، تاجر سے تو اعتماد اور یقین ختم ہو چکا ہے۔ اور ہمارے تجار کا تو ہر ایک آدمی کے لیے ایک جدا قیمت اور جدا ریٹ ہے۔ وہ بندے کو دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ کس لباس میں آیا ہے اور کس طرز گفتگو سے میرے ساتھ مل رہا ہے۔ دیکھتا ہے چالاک ہے، تیز ہے، چیزوں سے واقف ہے، قیمت گھٹ جاتی ہے، اور اگر پہلی دفعہ خرید رہا ہے تو پھر قیمت بڑھ جاتی ہے۔ کوئی ایک قیمت ہمارے تجار کی نہیں ہے، اسی وجہ سے تو پیغمبر نے فضیلت بیان فرمائی ہے۔ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ دوسری حدیث میں ہے، التجار یحشرون یوم القیامت فجارا، یہ اس سے ذرا سخت حدیث ہے۔ فرماتے ہیں جو تاجر لوگ ہیں قیامت کے دن وہ فاسق اور فاجر اٹھائے جائیں گے۔ پھر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کو نکالا ہے جو فرماتے ہیں من اتقى، اللہ سے ڈرے بھی، خوف خدا اور خشیت الہی اس کے دل میں ہو، وبر، نیکی بھی کرے، اور وصدق، سچا بھی ہو۔ تو سچائی بہت بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالی کی، اگر جس کو نصیب ہو۔ سچائی میں نقصان نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شہزادہ کو لایا گیا، بادشاہ کے بیٹے کو، بڑا ظالم تھا، مسلمانوں کو بہت تکلیف دیتا تھا۔ گرفتار کر کے لایا گیا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے۔ فاروق اعظم کا ارادہ یہی تھا کہ اس کو اب نجات نہیں ملے گی، مسلمانوں کو بڑی تکلیف دی ہے، بہت اذیت میں ڈالا ہے، بس اس کے لیے یہی فیصلہ ہے کہ اس کو مار دیا جائے۔ اس کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے لایا گیا تو وہ بیٹھ گیا، فاروق اعظم بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس وقت تمہارے دل میں وہ کون سی خواہش ہے، کس چیز کی چاہت ہے کہ وہ تجھے مل جائے؟ اس نوجوان نے، بادشاہ زادہ تھا، اس نوجوان نے کہا کہ مجھے پانی کی ضرورت ہے اس وقت۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ پانی دے دیا جائے۔
گلاس میں جب اسے پانی دے دیا گیا تو وہ پانی اٹھایا مگر اس کے ہاتھ کانپنے لگ گئے، پانی نہیں پی رہا تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پانی پیے، کہا مجھے خوف ہے کہ میں پانی پیوں گا اور اسی دوران میرا گردن اڑا دیا جائے گا، سر قلم کیا جائے گا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، تسلی سے پانی پیو، اس کے بعد فیصلہ صادر ہوگا۔ جب تک پانی نہیں پیے گا اس وقت تک کسی سزا پر عمل درآمد نہیں ہوگا، یعنی مار نہیں دیے جاؤ گے۔ اس نے کہا فاروق اعظم کیا میں پانی پی لوں اس کے بعد مجھے مارا جائے گا؟ اس سے پہلے تو نہیں۔ فاروق تو فاروق ہے نا، میرے اور آپ کی طرح تو نہیں ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، جب تک پانی نہیں پیو گے تب تک فیصلہ نہیں ہوگا۔ اس نے پانی انڈیل دیا اسے، فرمایا اب تو میں نے عرض کیا کہ امیر المومنین اب تو میں نے پانی نہیں پیا ہے نا، اب تو مجھے مارا نہیں جائے گا۔ فاروق اعظم نے فرمایا نہیں مارا جائے گا، بات ختم ہے۔ اس سے مارا نہیں گیا، اسے چھوڑ دیا گیا۔ ہمارے ہاں تو یہی کہتے ہیں ریفے نکنے خیر تیف، ڈبل سزا ہے، اس کو بھی مار دیا جاتا ہے، اس کے خاندان کے دوسرے آدمی کو بھی مار دیا جاتا ہے۔ کھن تو دروختڑے نہیں کھنے ریفے نے۔ ہمارے ہاں تو یہ ترتیب ہے کہ یہاں سے ہم لوگ جا رہے ہیں میڑ کے لیے، مرکہ کے لیے، ابھی تک یہ لوگ پہنچے نہیں ہیں، وہاں سے ایک اور لڑائی ہو گئی، اللہ زو کا وہ خلفت والا میڑ والا اکثر مرے رہا۔ یہ مسلمانی ہے ہماری، میڑ والا طولوں کو آجی صاحبہ مولی صاحبہ چکری صاحبہ کنار سر مسر بابا نم بسر نما بندہ خلقر، بجائے عزت ملنے کے ان کو وہ لوگ بے عزت کراتے ہیں۔ اب لوگ خیرخواہی سے بھی ڈر جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا نتیجہ نکلے گا۔ اور ہمارے ہاں تو اب یہ ہیں کہ خیر کے دوران مثلا خیر مسنے 20 دینا 40 دینا تو وسنا، اسی دوران بھی خیر میں بھی لوگ لڑتے ہیں۔ پتہ نہیں یہ ایمان اسلام یہ ذہنیت کہاں سے آ گئی ہم میں، حالانکہ مسلمانوں کی یہ ترتیب نہیں ہے۔ کال کیرم مولی صاحب چکری صاحب حاجی صاحب دا تو خیر اٹ جنگ کرے ادھر سمر کر، اس کا مطلب یہ کہ اسے خیر نہیں چاہیے، اسے لڑائی چاہیے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے چھوڑ دیا۔ تو اس نوجوان نے سوچا کہ اسلام میں جب اتنی سچائی ہے کہ ایک قاتل کو جس نے مسلمانوں کو قتل کیا ہے، اذیت دی ہے، تکلیف میں ڈالا ہے، گرفتار شدہ آدمی کو صرف ایک سچ کہنے کی وجہ سے نجات مل گئی، اس کا قتل نہیں کیا گیا۔ اس نے کہا فاروق اعظم اگر میں پہلے ایمان لے آتا تو لوگ یہی کہہ دیتے کہ موت کے ڈر سے اس نے اسلام قبول کیا، اب تو مجھے نجات مل گئی ہے، مجھے کلمہ پڑھا دو۔ چنانچہ اس نے کلمہ پڑھ دیا اور دار اسلام میں داخل ہو گیا۔ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے اس آدمی سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتیرے مقامات پر امور سلطنت میں مشورہ بھی لیا تھا۔ تو یہ سچائی ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آدمی سچا ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے اساتذہ کرام فرمایا کرتے تھے نماز بالکل نہ چھوڑو، نماز نہیں چھوڑنا چاہیے، اس لیے کہ نماز مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان فرق ہے۔ غیر مسلم بھی نماز نہ پڑھے اور مسلمان بھی نماز نہ پڑھے، پھر فرق کیا ہوتا ہے؟ اب تو شکل و شباہت کا فرق بہت تھوڑا رہ گیا ہے۔ آدمی یہ پہچان نہیں کر سکتا ہے چہرہ سے، شکل و شباہت سے، کپڑوں سے کہ یہ مسلمان گزر رہا ہے کہ غیر مسلم۔ اب فرق یہی رہ گیا ہے کہ کوئی نماز پڑھتا ہے تو پہچانا جاتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے تو کیا پتہ چلتا ہے۔ اور ویسے بھی حدیث پاک میں آتا ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، قیامت کے دن سب سے پہلی چیز جس کا حساب کتاب لیا جائے گا وہ نماز ہی ہے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں روز محشر کی جان گداز بود
قیامت کے دن جس دن میں جانیں پگھل جاتی ہیں، بدن پگھل جاتا ہے، اس دن اولین پرسش نماز ہوا، سب سے پہلے سوال پرسش نماز کا ہوگا کہ نماز تم نے کیسے پڑھا ہے۔ ایک حدیث پاک میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الصلاۃ خیر موضوع، نماز بہترین عمل ہے، بہترین مشغولیت اور مصروفیت ہے۔ من استطاع، جو چاہے کہ ان یستکثر، زیادہ نماز پڑھے، فلیکثر، اسے چاہیے کہ وہ زیادہ نماز پڑھے۔ اوقات ثلاثہ مکروہ، سورج نکلنے کے وقت، بالکل دوپہر کے وقت اور عصر پڑھنے کے بعد جب بھی چاہے نفل پڑھ سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو چاہے کہ میں زیادہ نماز پڑھوں تو اسے چاہیے کہ زیادہ نماز پڑھے۔ بہترین عمل، بہترین مشغولیت اور بہترین مصروفیت۔ ایک حدیث میں ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں التکبیرۃ الاولی خیر من الدنیا وما فیہا، جو تکبیر اولی ہے، امام جب اللہ اکبر کہتا ہے تلاوت سے پہلے، قرات سے پہلے، اس درمیان میں اگر مقتدی شریک ہو جائے اس کو کہتے ہیں تکبیر اولی میں شریک ہو گیا۔ یہی تکبیر اولی خیر من الدنیا وما فیہا ہے، دنیا سے بھی بہتر ہے، دنیا میں جو کچھ بھی ہے ان سب سے بہتر ہے۔ التکبیرۃ الاولی خیر من الدنیا وما فیہا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ خدمت کرے۔ پرانے زمانے میں خدمت کی ایک صورت یہ ہوتی تھی کہ مہمان جب آتا تھا تو ہاتھ دھوتے تھے، اب یہ بھی رہ گیا ہم سے، بس ہموں کا پیشن اندوسل ہوا بس۔ حالانکہ ہمارے تبلیغی حضرات کا ایک مشہور قول ہے، وہ فرماتے ہیں خدمت سے خدا ملتا ہے اور عبادت سے جنت، یعنی جو آدمی عبادت کرے اسے جنت مل جاتی ہے، اور یہ میں بھی مانتا ہوں اور آپ بھی مانتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ کہیں حدیث پڑھوں بھائی عبادت کرو گے تو جنت مل جائے گی، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ خدمت سے خدا ملتا ہے، اس کے لیے پھر سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اور پھر اس کو ہم نے کیا سمجھا ہے، خدمت بھی دوسروں کی ہو جائے تب خدا ملے گا، اپنوں کی خدمت ہو جائے نہیں، پھر خصوصاً بیوی کی خدمت ہو جائے تو کبھی راضی نہیں ہوگا۔ حالانکہ میں قرآن پاک سے بغیر کسی مذاق کے ثابت کرتا ہوں کہ بیوی کی خدمت سے خدا مل گیا ہے۔ داس چاو خیر کناف۔ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہمارا لڑکا جیسا بھی ہو، نشئی ہو، بیکار ہو، 24 گھنٹہ کا اپنا خوراک تلاش نہ کر سکتا ہو، دیوالیہ ہو، ڈیوال ہو، لیکن اس کو بیوی اچھی چاہیے، نمازی چاہیے، پاک دامن چاہیے، خوبصورت چاہیے۔ بھائی ہم اپنے بچے پر بھی ذرا نظر رکھے، بچہ کس طرح کا ہے، لڑکا کس طرح کا ہے۔ اور پھر ہمارے ہاں تو بیوی کی یہ حال ہے، اگر ارے نہ تینا ایتے مننا، ارے تے مننا پہ تعویز کریں گے، ارے تھے نشار نہ تعویز کریں تھے، انوں کرے تھے بس تھے نہ کرے تھے۔ اور پھر خود اس کے بیٹی کی، اگر بیٹی کا شوہر اس کی بات مانے، کہتے بیچارہ باز جوانوں سے مسئلہ نہ سختی کب پک، اور یہاں تعویز کیا ہے، تعویز کریں تو انوں کریں تھے بس او نہ ایتا دانگیں مفک، لما باوا نہ ایتے من پک۔ وہ بات نہیں ہے، یہاں سوچ بدل ہے کہ لڑکی کسی اور کی ہے، وہاں سوچ تبدیل ہے کہ لڑکی ہماری ہے۔ قرآن پاک میں ہے، بہت مختصر بتا دیتا ہوں۔ فلما قضى موسى الاجل وسار باهله وآنس من جانب الطور نارا، یہ قرآن کریم کے سورۃ قصص کی آیتیں ہیں، 28 نمبر 29 نمبر آیتیں ہیں۔ موقع ملے تو یہ جا کے کہیں کسی تفسیر میں گھر میں دیکھ لے۔ مختصر یہ ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بیوی کو بتا دیا کہ آپ یہاں بیٹھ جائیں، میں آپ کے لیے آگ لے آتا ہوں، کیونکہ کوئی طور کے قریب سے آگ نظر آ رہی تھی۔ بیوی کی خدمت کے لیے ہے، والد کی خدمت کے لیے نہیں، بھائیوں کی خدمت کے لیے نہیں، ماں کی خدمت کے لیے نہیں۔ جب وہ وہاں گیا، نودیا من شاطئ الواد الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرہ، وہاں جب بیوی کی خدمت کے لیے، دوبارہ بتا رہا ہوں، جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہے، آئندہ جمعہ ان آیاتوں کی تفسیر بھی میں عرض کرتا ہوں، صرف ذہن سازی کے لیے بتا دیتا ہوں کہ بیوی کی خدمت سے بھی خدا مل جاتا ہے۔
وہاں جب گئے موسیٰ علیہ السلام، نودیا من شاطئ الوادی الایمن، بیوی کے لیے آگ لانے گئے ہیں، نبی وقت ہیں، آواز آئی وہاں سے، فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرۃ ان یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، یہ کوئی آگ نہیں ہے، میں رب ہی ہوں۔ بیوی کی خدمت کے لیے چلے ہیں نبی وقت موسیٰ علیہ السلام، لیکن وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات ہو گئی اسے، انی انا اللہ رب العالمین، میں رب ہی ہوں۔ عام خدمتوں سے نہیں، بیوی کی خدمت سے بھی خدا مل جاتا ہے۔ یہ تو جو مشہور ہے نا کہ خدمت سے خدا ملتا ہے، خدا مل گیا ہے، ملتا نہیں ہے، ملا ہی ہے۔ جنت ملے گی، خدا ملا ہے، بڑا فرق ہے۔ تو ہمارے اساتذہ کرام فرمایا کرتے تھے کہ سچ بولا کرو، نماز کسی حال میں نہ چھوڑو، اور خدمت بھی سیکھو۔ خدمت سیکھی جاتی ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے کہ بس جو جی میں آیا وہی کر دیا، نہیں، اس کے ضابطے ہوتے ہیں، اس کے طریقہ کار ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر توفیق دی تو آئندہ جمعہ اس پر گفتگو ہوگی اور ان آیاتوں کی تفسیر بھی ہوگی۔ پاک پروردگار سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔